السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک آفیشیل۔ سامعین محترم، آج میں آپ کو قرآن پاک میں سے انتہائی مجرب اور لاجواب قسم کا سورۃ مزمل کا وظیفہ بھی بتا رہا ہوں، دے رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ مزمل اور سورۃ التغابن ان دونوں کا بھی وظیفہ ہے، وہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور تیسرا جو ہے سورۃ المزمل کے اگر آپ مکمل عامل بننا چاہتے ہیں تو وہ وظیفہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو سورۃ مزمل کا وظیفہ کرنے کے بہت سارے فوائد ہیں، تو مکمل جو فوائد ہیں وہ بیان کرنا تو اس مختصر وقت کے اندر مشکل ہے، لیکن چند ایک چیزیں آپ کی گوش گزار کروں گا کہ اگر آپ کو مالی تنگی ہے، آپ پریشان ہیں اور سب آپ محنت کرنے کے باوجود خیر و برکت نہیں ہوتی، یا روزگار بند ہے، یا آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس میں آپ کو نقصان ہو جاتا ہے، تو آپ سورۃ مزمل کے اس وظیفے کو لازمی کریں۔ اور دوسرا کہ اگر کوئی کام آپ کے رکے ہوئے ہیں، آپ کوئی کام بھی کرنا چاہتے ہیں، اس میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، آپ ناکام ہو جاتے ہیں، تو آپ سورۃ مزمل کے اس وظیفے کو لازمی کریں۔ اور تیسرا جو اس کا فائدہ ہے یہ ہے کہ اگر آپ پر جادو سحر ہے، بندش ہے، یا جنات ہیں، یا نظر بد ہے، تو آپ اس وظیفے کو لازمی کریں۔ اور چوتھا وظیفہ یہ ہے کہ اگر آپ کے بچوں کے رشتوں کے معاملات کے اندر رکاوٹ ہے، یا وہ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں اس میں رکاوٹ ہے، مختصر یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی رکاوٹوں کے لیے یہ وظیفہ سورۃ مزمل کا جو ہے بہت ہی لاجواب ہے۔ اگر کسی پر جنات کے اثرات ہیں، کسی گھر میں جنات کے اثرات ہیں، کسی آفس میں جنات کے اثرات ہیں، یا جادو سحر کے ذریعے جنات کو مسلط کر دیا گیا، یا بندش کر دی گئی، نظر بد سے بندش ہو گئی، یا کسی وجہ سے بھی بندش ہوئی، تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ انتہائی مجرب اور لاجواب ہے۔ اصغر یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی دین دنیا کے معاملات ہیں تقریباً اس سورۃ المزمل کے جو وظیفہ ہے اس سے اللہ رب العزت حل فرما دیتے ہیں۔ ہمارے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ازرائے کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کی نیت سے لائک اور شیئر کریں۔ کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ اب آپ نے ویڈیو کو کہیں سے اسکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اور آپ نے وظیفے کو سمجھنا ہے، اس کا طریقہ کار، اس کی تعداد کو آپ نے سمجھنا ہے۔ طریقہ کار اور تعداد کے اندر بالکل ذرا بھر بھی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ سوائے 3 اوقات کے، یعنی کہ نماز فجر کے بعد، نماز عصر کے بعد اور زوال کے ٹائم، ان 3 اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت اس کو کر سکتے ہیں، لیکن جو بہتر عمل ہے وہ نماز عشاء کے بعد ہے۔ اور اس سے بھی سب سے بہتر سے ہی بہتر جو عمل ہے اگر آپ کرتے ہیں، جو وقت ہے وہ ہے نماز تہجد۔ سب سے بہتر وقت نماز تہجد ہے۔ اگر نماز تہجد کے وقت آپ اس وظیفے کو کریں تو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بہتر ہے۔ اگر آپ نماز فجر کے وقت نہیں کر سکتے تو پھر نماز عشاء کے بعد آپ کریں۔ اگر نماز عشاء کے بعد بھی آپ نہیں کر سکتے تو پھر بامر مجبوری ہے، تو بامر مجبوری پھر ان 3 اوقات نماز فجر کے بعد، نماز عصر کے بعد اور زوال کے ٹائم کے علاوہ آپ کسی وقت بھی کر لیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے وضو کر لیں، وضو کر کے تنہائی کے اندر اپنا فون بند کر لیں اور ٹائم آپ نکالیں، اور تنہائی کے اندر آپ نے
اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک اور درمیان میں سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں کل کو 3 مرتبہ پڑھ کے آپ نے اپنے ہاتھوں پر پھونکنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیریں جہاں تک کہ آپ کے ہاتھ پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز حاجات کی نیت آپ کریں گے، اور پہلی رکعت کے اندر آپ نے 21 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ مزمل پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے صرف 11 مرتبہ سورۃ المزمل پڑھنی ہے، لیکن انتہائی خشوع اور خضوع ہو کر کے انتہائی توجہ کے ساتھ اور مکمل یقین کے ساتھ آپ نے پڑھ لینی ہے۔ پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور دعا کرنی ہے۔ چند دن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے حل ہو جائے گا، اور اس وظیفے کے جو کرشمات ہیں آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ اور دوسرا طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ پہلی رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد 21 مرتبہ آپ سورۃ مزمل پڑھیں گے، اور دوسری رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ التغابن آپ 11 مرتبہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد اس کے ثواب حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کا باعداد، آپ کے صحابہ کرام، صحابیات، ازواج مطہرات کو اس سال ثواب کر کے اللہ کے حضور عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا کریں گے۔ یہ 2 طریقے ہو گئے وظائف کے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سورۃ المزمل کے عامل ہو جائیں، اکثر لوگ جو ہے وہ یہی یعنی کہ پوچھتے ہیں اور خواہش رکھتے ہیں، طلب رکھتے ہیں کہ ہم سورۃ المزمل کے عامل بن جائیں، لیکن اس کے عامل بننے کے لیے محنت، جیسے اس کا جو ہے فیوز و برکات ہیں، جیسی اس کے عمل کے اندر طاقت اللہ نے رکھی ہے، پاور رکھی ہے، پھر تھوڑی سی اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی۔ وہ کیا کہ آپ نے اگر عامل بننا چاہتے ہیں سورۃ المزمل کے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ نماز عشاء کے بعد بالکل تنہائی کے اندر آپ نے وضو کر کے 2 رکعت نماز حاجات پڑھنے ہیں۔ پڑھنے کے بعد اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک، سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، چاروں کل 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونکیں اور اپنے ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیریں، اور پھر اس کے بعد اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی ہے اس پر پھونکیں گے، اور گول دائرے کے اندر فضا کے اندر آپ پھونکیں گے اس نیت کے ساتھ کہ میں اپنے جان و مال، اپنے اولاد، گھر کا حصار کر رہا ہوں ہر طرح کے شریر، جن و انس کے شر سے۔ اس کے بعد اول اور آخر 11 مرتبہ درود پاک، اور درمیان میں 41 مرتبہ آپ کو سورۃ المزمل پڑھنا ہوگی، لیکن انتہائی توجہ کے ساتھ آپ کو پڑھنی ہوگی اور مکمل یقین کے ساتھ۔ تو اسی طرح آپ نے یہ عمل 41 دن کرنا ہے، تو 41 دن آپ نے 40 مرتبہ سورۃ المزمل پڑھنی ہے، اور 40 مرتبہ سورۃ مزمل جب پڑھ لیں گے آپ، تو پھر آپ کو 21 مرتبہ سورۃ مزمل اسی طریقے سے پڑھنی ہے، اور اب آپ کا چلہ مکمل ہو گیا۔ جب آپ کا مکمل ہوا تو اب ہر روزانہ آپ کو 21 مرتبہ سورۃ المزمل پڑھنا ہے، تاکہ آپ کا جو یہ وظیفہ ہے یہ تازہ ہوتا رہے، جس کے جو موکلات ہیں وہ مانوس ہوتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ مکمل عامل بن جائیں گے، اور پھر جائز جو بھی آپ کا کام ہے، آپ جسم کو جائز کام کے لیے اس وظیفے کو آپ 21 مرتبہ پڑھیں گے تو فوراً اس کے جو موکلات ہیں وہ حرکت میں آئیں گے، اور آپ کی وہ جو پریشانی ہے، جو آپ کا معاملہ ہے، اللہ رب العزت ان نیک مخلوق کے ذریعے سے حل فرما دے گا۔ تو ہمارے بتائے ہوئے وظائف کو کریں، فائدہ اٹھائیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہمارے وظائف کی یاد کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ازرائے کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری کے لیے لائک اور شیئر کریں۔ کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام
اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔